عنکبوت بائی نور راجپوت پارٹ 7 آف میگا لاسٹ ایپیسوڈ۔ تقریب دھیرے دھیرے اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ جھومروں کی روشنیاں مدھم بڑھنے لگیں مگر مہمان جانے کو تیار نہیں تھے۔ ہال میں گلابوں عود اور سرد رات کی ملی جلی مہک بڑھتی گئی تھی۔ فلک ایک جانب مخملی کرسی پہ بیٹھی فجر اور ولی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے ان کے ساتھ جانا تھا کیونکہ فخر اور فاخرہ دونوں جام شوروں روانہ ہو چکے تھے۔ فاخرہ کی والدہ کی اچانک علالت نے اسے فجر اور ولی کی ذمہ داری بنا دیا تھا۔ اونچی ہیلز پہنے اس کے پاؤں اب ٹوٹ کر الگ ہونے کو تھے اور وہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ اس تقریب سے سب سے پہلے رخصت ہونے والا مہمان رئیس ہی تھا۔ جب خود نکلنے لگا تو ہال کے پار بیٹھی فلک پہ نظر پڑنے پر اس کے قدم یکدم رک گئے۔ ایک لمحے کو کچھ سوچا اور پھر اس کی جانب بڑھا۔ اس کا سایہ جب فلک پہ پڑا تو اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ تمہیں گھر نہیں جانا؟ اس کی آواز میں بے تاثر سی گہرائی تھی۔ میں فجر کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اس کے جواب پر رئیس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آج وہ محفل کی جان بنی ہوئی تھی۔ اس کا سیاہ لباس، گلابی دوپٹہ اور معصوم حسن۔ کتنی نظریں اس پہ اٹھی تھیں، کتنے دل اس کے لیے دھڑکے تھے۔ اس نے سب دیکھا تھا۔ ایک تلخ احساس اس کے اندر پیدا ہوا مگر وہ کچھ نہ بولا۔ چلو چلتے ہیں، پیشکش کی گئی۔ اس کی اس پیشکش پر فلک نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج محفل میں عورتیں اور لڑکیاں اسے دیکھ دیکھ کر جتنا خوش ہوئی تھیں، فلک کا دل اتنا ہی جلا تھا، مگر اس وقت وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ اچانک مہربانی کیسی؟ رئیس نے بنا کچھ کہے جیب سے فون نکالا اور اسکرین اس کے سامنے کر دی۔ اسکرین پر فخر کا نمبر چمک رہا تھا۔ تمہارے بھائی نے ذمہ داری سونپی ہے کہ تمہیں حفاظت سے اپنے گھر لے جاؤں۔ وہ واقعی حیران ہوئی۔ فخر نے اسے کب کہا اور کیوں؟ اب اگر تمہیں چلنا ہے تو بتاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ لہجہ بیزار بنانے کی کوشش کی گئی۔ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ اس کے ساتھ جائے یا فجر کا انتظار کرے؟ رئیس اس کی الجھن بھانپ چکا تھا۔ اس نے ایک قدم قریب آ کر دھیمے لہجے میں کہا، تم نے ہی کہا تھا ہمارا رشتہ خون کا ہے۔ بس یہی تو وہ سننا چاہتی تھی۔ سد شکر اسے یاد تو آیا کہ وہ اسی کے خاندان کا حصہ تھی۔ یہ سنتے ہی دل کو جیسے قرار آ گیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ مڑ کر چلا گیا مگر اس کی خوشبو رہ گئی۔ جبکہ وہ تیزی سے فجر کی جانب لپکی، اسے اطلاع دی اور پھر باہر کی جانب بڑھی مگر ہال سے باہر نکلتی سنگ مرمر کی ٹھنڈی سیڑھیوں پر پہنچتے ہی اس کے پاؤں نے جواب دے دیا۔ ایک تیز ٹیز اس کے ٹخنے سے اٹھی اور وہ کراہتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ رئیس اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی۔ رات کی خاموشی میں اس کا سیاہ لباس اسے اور بھی پروقار بنا رہا تھا۔ فلک کو یوں بیٹھتے دیکھ کر وہ جھنجھلایا۔ پھر جب اس نے اسے ہیلز اتارتے دیکھا تو تعصب سے سر ہلاتے اس کی جانب بڑھا۔ چاہے ٹخنا جائے مگر لڑکیاں ہیلز پہننا نہیں چھوڑ سکتیں۔ فلک نے دونوں ہیلز اتار کے ایک طرف رکھیں اور اپنے سرخ پڑتے پاؤں دبانے لگی۔ تبھی وہ مضبوط قدم دھرتا اس تک آیا۔ اس کی قربت اور شخصیت کا سحر فلک پر چھا سا گیا۔ انسان کو ایسی عادتیں ترک کر دینی چاہیے جو تکلیف دیں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا مگر اس میں ایک عجیب سا تعسف بھی تھا۔ کچھ تکلیفیں جینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ رائٹر کا جواب حاضر تھا۔ وہ گہرا سانس لیتا جھکا اور پھر اس نے فلک کی دونوں ہیلز اٹھا لیں۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ہوا جیسے تھم گئی، وقت جیسے جم گیا۔ بادشاہ کہلائے جانے والے شخص نے، اس مغرور رئیس اورنگزیب نے اس کی ہیلز اٹھائی تھیں۔ کیا یہ حقیقت تھی یا کوئی خواب؟ کیا اسے بے ہوش ہو جانا چاہیے؟ وہ گردن پیچھے گرائے، سانس روکے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ رئیس نے اسے بت بنے دیکھ کر خود پر ضبط کیا۔ اب کیا بیٹھ کے پیر دباؤں پھر اٹھو گی؟ آواز میں اب بھی وہی جھنجھلاہٹ تھی۔ آخر وہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ اسے دیر ہو رہی تھی۔ محبوب قدموں میں لاؤں تو مر نہ جاؤں، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ اب کی بار ساکت ہونے کی باری رئیس کی تھی۔ وہ لب بھینچے اس جگنو جیسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی وہ پہلی یا آخری نہیں بلکہ واحد محبت تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کا وجود کچھ بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ لڑکی اس سے دل و جان سے محبت کرتی تھی۔
ایک عجیب ناآشنا سے احساس نے اسے گھیر لیا۔ یہ احساس طاقتور بھی تھا اور خطرناک بھی۔ وہ ضبط کرتا ہوا رخ موڑ گیا۔ اس کے رخ موڑنے پر فلک کو ہوش آیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ رئیس آج اس کی ہیلز اٹھا کے لے گیا تھا؟ اس کے دل میں جیسے ہزاروں دیے جل اٹھے۔ وہ ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر چلتی ہوئی گاڑی تک پہنچی۔ وہ اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ جب وہ اندر بیٹھ گئی تو اس نے دروازہ بند کیا اور دوسری جانب آ بیٹھا۔ گاڑی ہموار سڑک پہ دوڑنے لگی۔ شہر کی روشنیاں شیشوں سے گزر کے اندر آ رہی تھیں۔ خاموشی گہری تھی مگر تکلیف دہ نہیں۔ اگر پاؤں میں زیادہ درد ہے تو ہسپتال چلتے ہیں، اس نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ساتھ بیٹھی تھی، سانس روکے۔ اب نہیں ہے۔ بامشکل مسکرائی۔ درد تو غائب ہو چکا تھا، جان تو اس کی موجودگی نکال رہی تھی۔ اس کی بات پر رئیس نے صرف سر ہلایا مگر اس کی یہ مختصر سی گفتگو ہی بہت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص سٹیج پر گھنٹوں بول سکتا تھا مگر اس کے معاملے میں الفاظ کا بخیل تھا۔ آج تو اس نے بخیل پن اتار دیا تھا۔ جلد ہی گاڑی رئیس مینشن کے بلند و بالا گیٹ کے سامنے تھی۔ گیٹ خود بخود کھلے جیسے اپنے مالک کے استقبال کے لیے منتظر ہوں۔ گاڑی اندر پورچ میں رکی۔ آج کی رات سرد تھی مگر فلک کے لیے اس میں ایک انوکھی گرمی تھی۔ آج کی رات اس قلعے جیسی حویلی میں صرف ان دونوں کے نام تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی مینشن کے اندر داخل ہوئے تو سفید سنگ مرمر کا وہ محل نما گھر اپنی خاموش شکوہ کے ساتھ ان دونوں کے قدموں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ ستونوں پر ٹمٹماتی مدھم روشنیوں میں وہ جگہ کسی پرانی داستان کی قلعہ نما حویلی لگ رہی تھی جس نے برسوں سے اپنے بادشاہ کے ساتھ ایک ملکہ دیکھنے کی چاہ کی تھی۔ کیا آج وہ چاہ پوری ہونے کو تھی؟ کیا فلک واقعی اس محل کی ملکہ بننے آئی تھی؟ مرکزی ہال میں گہری خاموشی تھی۔ بڑے بڑے فانوس بجھی روشنی میں نیم مدھم تھے۔ دور کہیں گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دیتی تھی۔ باقی ہر چیز جیسے سانس روک کر منتظر تھی۔ رئیس نے مختصر سا اشارہ کیا تو ایک ملازمہ آگے بڑھی۔ انہیں کمرے تک پہنچا دو۔ نہ اورنگزیب صاحب نظر آ رہے تھے اور نہ ہی زرتاش۔ فلک نے ایک لمحے کو رئیس کو دیکھا، پھر وہ لب بھینچ کر خاموش رہی اور ملازمہ کے پیچھے چل دی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں اور بھی تیز ہو گئیں۔ اس نے ایک بار پلٹ کر دیکھا۔ نیچے رئیس لاؤنج میں کھڑا تھا۔ اس کے وجود کی سیاہ روشنی جیسے پورے مینشن کو اپنے قابو میں لیے ہوئے تھی۔ پھر وہ گہرا سانس لے کے زینے چڑھتی گئی۔ کمرہ وہی تھا جس میں وہ 4 برس پہلے بھی ٹھہری تھی مگر آج اس کمرے کی ہوا مختلف تھی۔ پردے آدھے کھلے تھے اور ٹھنڈی رات کی چاندنی اندر آ کر فرش پہ بکھر گئی تھی۔ قالین نرم تھا۔ بیڈ پر ریشمی چادر کسی خواب کی مانند بچھی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے گہرا سانس لیا اور پھر تھکن سے بے حال ہو کر بیڈ پہ گر گئی۔ آنکھیں بند تھیں مگر دل کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر آ رہا تھا۔ رئیس کا جھک کر اس کی ہیلز اٹھانا، اس کے لبوں سے نکلے بے ساختہ الفاظ، اس کی نگاہوں میں لمحے بھر کی وہ خاموش الجھن اور جھجک، سب کچھ کسی فلم کی طرح ذہن میں گھومنے لگا۔ وہ کئی ثانیے یوں ہی لیٹی رہی، اپنی روح میں پہلی بار اس احساس کو محسوس کرتے ہوئے کہ شاید وہ اس محل کی ایک خاموش چاہت بن چکی ہے۔ پھر اس نے آہستگی سے والیٹ سے موبائل نکالا۔ اس کی انگلیاں ہلکی لرزش کے ساتھ اسکرین پر چلیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو ہمیشہ نمبروں کو اصل نام سے محفوظ رکھتی تھی مگر آج کچھ بدل گیا تھا۔ اسکرین پر رئیس اورنگزیب لکھا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ ایک حرف مٹا دیا جیسے وہ سخت سرد نام اس کے دل پہ بوجھ ڈال رہا ہو، اور پھر نئی انگلیوں سے ایک نیا لفظ ابھرا، ہمدم۔ اسکرین پر اب وہی لکھا تھا۔ دل کی دھڑکن اور بھی بڑھ گئی۔ وہ مسکرا دی۔ ہمدم، اس نے زیر لب کہا۔ لفظ نے اس کے اندر عجیب سا سکون بھرا مگر ساتھ ہی ایک اندیکھے خوف نے بھی اسے گھیر لیا۔ کیا یہ شخص واقعی اس کا ہمدم بنے گا یا کل صبح پھر اپنی وہی برفانی دوری اوڑھ لے گا؟ رات سرد تھی مگر فلک کے لیے اس میں ایک انوکھی گرمی اتر آئی تھی۔ اس کمرے کی دیواروں نے برسوں کی خاموشی میں پہلی بار ایک دل کی سرگوشی سنی تھی
اور کہیں نیچے رئیس اپنی تنہائی کے حصار میں کھڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ رات انوکھی تھی، یہ وہ لمحہ تھا جو طاقتور بھی تھا اور خطرناک بھی۔ ہیڈ آفس کا اوپری ہال ہمیشہ کی طرح خاموش اور پرشکوہ تھا۔ وہ مصنفہ تھی اور اسے ایکسپلور کرنے کا شوق تھا۔ اس وقت بھی ایک بڑی راہداری سے گزرتے اس کی نظر ایک کمرے پہ پڑی اور وہ رک گئی۔ اس کی نظر کمرے کے باہر لگے ڈاکیومنٹ سٹوریج روم کی تختی پہ پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ گردن گھما کے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازے کا نوب گھمایا اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بڑی کھڑکیوں سے روشنی اندر اتر رہی تھی اور وہ محتاط قدموں سے چاروں جانب جمی بڑی بڑی الماریوں اور ان میں رکھی فائلوں کو دیکھ رہی تھی۔ قدم بڑھا کر ایک میز کے قریب آئی۔ وہاں ایک فائل رکھی تھی، شاید اسے حالیہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس نے فائل کھولی اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی۔ فائل کے اوراق پر جیسے سیاہ سائے گرنے لگے۔ وہ ایک ایک لفظ پڑھ رہی تھی مگر اس کے دل کی دھڑکنیں ہر جملے کے ساتھ بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ یہ سب رئیس نے کیا ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے آہستگی سے صفحہ پلٹا۔ سامنے بلقیس بیگم کے نام پہ رجسٹرڈ ایک ویمن شیلٹر ہوم کی دستاویزات تھیں اور ساتھ ہی ایک جدید طرز کے ہسپتال کے کاغذات۔ لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ لگایا گیا تھا۔ اس نے ہسپتال کی دن تاریخ دیکھی تو مزید ساکت ہوئی۔ یہ سرمایہ وہی تھا جو اسے وراثت سے ملا تھا، جو وہ جام شورو جا کے اپنا حق لے کے آیا تھا۔ سالوں پہلے جب بلقیس بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تب اس نے اپنی ماں کے نام پر ہسپتال بنوایا تھا۔ بعد ازاں ان کی خواہش پر شیلٹر ہوم بنایا گیا جہاں وہ جاتی رہتی تھیں، جس کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ تو یہ جھوٹ تھا کہ اس پہ کبھی کوئی مشکل وقت آیا تھا۔ اس نے وہ جائیداد اپنے کاروبار میں نہیں بلکہ اپنی ماں کی خواہش پہ لٹائی تھی اور اسی ڈور سے اسے رئیس سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان سا تھا۔ کیا یہ وہی رئیس اورنگزیب تھا جو سب کے سامنے صرف غرور کا پیکر تھا؟ کیا یہ وہی شخص تھا جو دنیا کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتا تھا؟ ایک دنیا اس کی دیوانی تھی اور وہ ترسائے رکھتا تھا۔ وہ کرسی پہ ڈھہ سی گئی۔ تو اس نے وہ دولت اپنے کاروبار میں نہیں لگائی؟ اس نے تو کبھی اسے استعمال نہیں کیا، نہ اپنی سلطنت بڑھانے میں نہ اپنے شوق میں۔ اس نے وہ سب خاموشی سے دوسروں پہ لٹا دیا۔ فلک کی انگلیاں فائل کے کنارے پر کانپ رہی تھیں، آنکھیں پھیلتی گئیں۔ وہ اپنا حق کبھی نہیں چھوڑتا، یہ تو وہ جانتی تھی، مگر اس حق کو لے کے اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اسے انسانوں کے زخموں پہ مرہم بنانے میں لگا دیا۔ بے شک وہ اس کی ماں کی خواہش تھی مگر پوری تو اس نے کی تھی۔ ایک واحد بلقیس بیگم تھی جن کی ہر خواہش کے سامنے وہ سر تسلیم کر دیتا تھا سوائے شادی کے۔ ایک دبی سی آہ اس کے ہونٹوں سے نکل گئی۔ دل میں عجیب سی ٹیس اٹھی، دکھ بھی تھا اور عجیب سامان بھی۔ وہ کرسی سے اٹھی، سانسیں بے ترتیب تھیں، پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہال کے چمکتے فرش پہ قدم دھرتی وہ آہستگی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ اس کے ذہن میں مسلسل وہی الفاظ گھوم رہے تھے جو ابھی چند لمحے پہلے دیکھے تھے۔ پہلا قدم سیڑھی پہ رکھا تو نیچے لابی میں نظر گئی۔ وہاں وہ کھڑا تھا، سیاہ سوٹ میں، پورے اعتماد اور سنجیدگی کے ساتھ چنگم چباتا ہوا۔ اس کے ساتھ میسم تھا، کاغذات ہاتھ میں، دونوں کسی اہم بات میں مصروف تھے۔ رئیس کا انداز ہمیشہ کی طرح ٹھہرا ہوا تھا مگر آنکھوں میں وہ مخصوص سنجیدگی جس کے آگے کسی کو جھانکنے کی اجازت نہیں تھی۔ میسم بڑی توجہ سے اس کی ہر بات سن رہا تھا، جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے ادب سے جھکا ہو۔ فلک کے قدم تھم گئے۔ وہ ہال کے سائے میں کھڑی نیچے دیکھتی رہی۔ یہ وہی شخص تھا جسے دشمن، ظالم، مغرور اور بے نیاز کہتے تھے، مگر اس کے سخت چہرے کے پیچھے ایک اور جہان چھپا ہوا تھا، ایک ایسا جہان جس کا پتہ کسی کو نہیں تھا اور نہ وہ لگنے دے سکتا تھا۔ اس کے دل نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ ایک بوجھل سوال، یہ شخص قابل محبت تھا، پھر یہ خود سے محبت کرنے کیوں نہیں دیتا؟ آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ دل کیا اس کی لمحے نیچے جا کے اس سے سوال کرے، اس کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھے کہ وہ ایسا کیوں تھا، مگر کچھ اس کے اندر ہی اندر تھا جو اسے روک رہا تھا۔ رئیس اور میسم اپنی گفتگو میں محو تھے اور فلک اوپر کھڑی اپنی الجھنوں، اپنی حیرت اور اپنے دل کی نرمی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے کسی راز کے انکشاف سے کم نہ تھا۔ آج اس نے پہلی بار رئیس اورنگزیب کو اس کے غرور سے ہٹ کر دیکھا تھا۔ مینار فیشنز کا اسٹوڈیو ہمیشہ کی طرح ہلکی روشنی اور شیشوں کی
جھیلتی دیواروں کے باعث کسی آرٹ گیلری کی مانند لگ رہا تھا۔ رنگوں، کپڑوں اور ڈیزائنر کا ایک تلسم سا بکھرا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموش مصروفیت تھی۔ ملازم ماڈلز کے ساتھ مصروف، اسکرینوں پر نئے کلیکشن کے خاکے چمک رہے تھے اور خوشبو میں تازہ ریشم کی مہک گھلی ہوئی تھی۔ وہ ایک بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ نیوی بلاؤز کا نمونہ تھا اور چشمے سے جھانکتی ہیزل آنکھیں غور سے کپڑے کے باریک داغوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے انداز میں خود اعتمادی اور تیزی تھی، وہ جس نے اس کے مخالفین کو ہمیشہ خوفزدہ کیا۔ ولی چند قدم دور کھڑا تھا، ایک فائل پلٹ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار فجر کی طرف اٹھتیں، ایسے جیسے کچھ جاننا چاہتا ہو، کچھ پوچھنا چاہتا ہو اور سوچ رہا ہو کہ پوچھے یا نہیں۔ پھر وہ فائل میز پہ رکھتا اس کی جانب بڑھا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ اسے اس قدر منہمک دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، یہ بلاؤز ٹھیک ہے، مگر اس کی کٹنگ میں ایک خفیف زاویہ کی کمی لگ رہی ہے، اس نے آہستہ کہا اور ایک پن نکال کر کپڑے پہ لگا دی۔ یہ اب مکمل ہے۔ اسے پرفیکشن چاہیے ہوتا تھا ہر کام میں، ہر چیز میں۔ چھوٹی سے چھوٹی بے ترتیبی اسے بے چین کر دیتی تھی، بے ترتیبی اسے ہانٹ کرتی تھی، چاہے چیزوں میں ہو یا رشتوں میں۔ تمہارے ہاتھ لگتے ہی سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ اسے مطمئن دیکھ کے مسکرایا۔ فجر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، نگاہ ایک پل کو وہی نرمی اتر آئی جو بہت کم لوگوں نے دیکھی تھی۔ چاپلوسی بند کر دیں، نقاد بنیں۔ میں نقاد بننا چاہتا ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ تمہارے کام میں کمال کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ تمہارا کام تمہاری طرح اتنا مکمل، اتنا پرفیکٹ ہے کہ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے۔ بس ذرا ٹھہرا، کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ تم مجھے کیسے مل گئیں، ایک آدھے ادھورے شخص کو اتنی مکمل لڑکی۔ سوچتا ہوں تو خود پہ رشک کروں یا فخر کروں، یا خود سے حسد کرنا چاہیے۔ فورنر نے تعریف میں ذرا سی بھی کنجوسی نہیں کی۔ فجر نے ایک لمحے کو نظریں چرائیں۔ وہ جانتی تھی یہ صرف تعریف نہیں تھی، اس کے لہجے میں سچائی چھپی ہوتی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، رخ موڑ لیا، ایسی ہی بات ہے۔ میں نے پوری تحقیق کر رکھی ہے۔ وہ گھوم کر اس کی جانب آیا۔ تم ہمیشہ سب میں سبقت لے جاتی ہو، اسکول کے گریڈز میں، پڑھائی میں، تمہاری محنت اور ذہانت سب پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ پھر یہ ہنر، یہ کام، تمہارا کاسٹیومز کے ساتھ جادو سا کھیلنا، تمہارے ہاتھوں میں جیسے کوئی راز چھپا ہے۔ تم اس عمر میں بین الاقوامی سطح پہ پہنچ گئیں، جہاں پہنچنے تک لوگوں کی ایک عمر گزر جاتی ہے۔ اب حسن کی تعریف مت کرنا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، وہ اسے ٹوک گئی۔ اس کی بات پر وہ حسن کا تو میں ذکر بھی نہ کروں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے تم کیسی ہو، تم اپنے حسن سے واقف ہو۔ اس کی آواز بھاری ہوئی۔ اس نے فجر کے لیے سینکڑوں مردوں کو گھٹنوں پہ آتے دیکھا تھا، اور مرد گھٹنوں پہ ایسے ہی نہیں آتا۔ مرد صرف حسن کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا، وہ وہاں جھکتا ہے جہاں اسے عورت میں کمال دکھائی دے، جہاں وہ دیکھے کہ عورت نے اپنی محنت سے ہر مقام بنایا ہے، اپنی قابلیت سے ہر دروازہ کھولا ہے، جہاں وہ عورت کے فیصلوں کی پختگی اور اس کی باتوں کی گہرائی سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ اس وقت جھکتا ہے جب عورت اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے، جب وہ مقابل کھڑی ہو کے دلیل سے جیتے، جنگ سے نہیں، جب اس کا ہنر، اس کا پیشہ ورانہ رویہ اور قیادت کرنے کی صلاحیت مرد کو یہ احساس دلائے کہ اصل طاقت یہی ہے۔ مرد وہاں جھکتا ہے جہاں عورت اپنے اندر کا توازن برقرار رکھ سکے، جذبات اور عقل کا، نرمی اور سختی کا، ہنر اور حکمت کا۔ وہ گھٹنے وہاں ٹیکتا ہے جہاں عورت محض خوبصورت نہیں بلکہ کامل اور کارآمد ہوتی ہے، جہاں اس کے وجود سے مرد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ ساتھ ہے تو ادھورے پن کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا۔ اصل کمال یہ ہے کہ تم صرف خوبصورت نہیں ہو، تم لیڈر ہو۔ تمہیں دیکھ کے لگتا ہے تمہیں بنایا ہی اس لیے گیا کہ سب کو راستہ دکھاؤ۔ تمہارے پیچھے لوگ خود بخود چلنے لگتے ہیں۔ تم میں وہ روشنی ہے جو باقیوں کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ سینے پہ بازو باندھتے اس کی جانب متوجہ ہوئی، چشمے سے جھانکتی ہیزل آنکھیں جانچتی ہوئی تھیں۔ میں تو خانہ بدوش ہوں، مسکرا دیا۔ ہاں، وہ خانہ بدوش تھا جس کا گھر وہ تھی۔ میں پڑھائی میں بس ٹھیک تھا، نہ کوئی بہت بڑا نمبر 1، نہ ہی کوئی قابل فخر طالب علم۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر جیسے فہرست پڑھنے لگا۔ اسکول سے بھاگنا، کالج سے بھاگنا، جوزف پیلس سے بار بار بھاگ جانا،
हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पे खेल गई। डैड को तपाना तो जैसे मेरा सबसे पसंदीदा मशगला था। बाकी वक्त आवारागर्दी में कट गया। ज़्यादातर यही किया है मैंने। उसने सर झटका और फजर की तरफ देखा जैसे एतराफ़ कर रहा हो। मेरे हिस्से में यही शॉर्ट्शें आईं और तुम्हारे हिस्से में वो कमाल जिसने तुम्हें आज यहाँ खड़ा किया है। इसका क्या मतलब हुआ? फजर की पेशानी पर हल्की सी शिकन उभरी। वली ने लम्हा भर कर सोचा, फिर नर्म लहजे में जवाब दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान की कहानी अलग होती है। तुम्हारी कहानी में मेहनत है, नज़्म है, कामयाबी के ख्वाब हैं, और मेरी कहानी में भागने की ज़िद, बेसिमती और शोरिश रही। वो ज़रा ठहरा, जैसे अपने ही लफ्ज़ों पे गौर कर रहा हो। यानी शायद यही ज़िंदगी है। हर कहानी एक जैसी नहीं होती। हर किरदार का मकसद अलग होता है। किसी को दुनिया बनाने के लिए भेजा जाता है, किसी को बस सीखने के लिए। उसने फजर की आंखों में देखा। तुम अपनी कहानी में एक मकसद लेके चलती हो और मैं अपनी कहानी में एक भटकने वाला किरदार हूँ। फ़र्क यही है, और यही फ़र्क हमें एक दूसरे के सामने आईना बना देता है। वो दिलचस्पी से उसे सुनती रही। उसने आहिस्ता से आईने में अपनी झलक देखी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गोया हुई। सच कहूँ तो मैं लोगों को ज़्यादा देर नहीं सुन सकती। किताबें पढ़ लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा देर लोगों को सुनना मेरे बस की बात नहीं। उसने कंधे उचकाए जैसे बात कोई बड़ी ना हो। फ़लसफ़ियाना बातें करने वाले अक्सर मुझे बोर कर देते हैं। वो एक ही ख्याल को इतनी बार दोहराते हैं कि आखिर में समझ नहीं आता वो क्या कहना चाहते हैं। कपड़े की तह दुरुस्त करते हुए बात जारी रखी। मैं किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं गई, ना किसी लेक्चर हॉल में बैठी, ना मुझे ऐसे मुबाहिसे पसंद हैं जहाँ घंटों सिर्फ बातें होती रहें। मुझसे इतनी देर किसी के जुमले बर्दाश्त नहीं होते। फिर उसने वली की तरफ देखा। हैज़ल आंखों में एक पल को नरमी उतरी। लेकिन तुम्हारी बातें वो मुख्तलिफ हैं। शायद इसलिए कि तुम दूसरों की तरह मसनूई नहीं लगते। तुम अपनी कहानी सुनाते हो, अपनी भाग दौड़, अपनी शोरिश। ये पता नहीं शोरिश क्या वर्ड है मेरे लिए नया, और पता नहीं मैं ठीक भी बोल रही हूँ कि नहीं। खैर छड्डो बना। इसीलिए तुम्हारी बातों में बोरियत के बजाय दिलचस्पी महसूस होती है। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा सुन सकती हूँ। पूरी टेप रिकॉर्डर सुन रखी थी। उसकी बात पे वली के अंदर सरशारी की लहर दौड़ गई। फिर वो ज़रा करीब हुआ। दराज कद आईने में उनके सरापे वासिया हो गए। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत क्या है फजर? तजस्सुस भरा सवाल। दूर स्क्रीन पर मीनार फैशंस का लोगो जगमगा रहा था। फजर ने एक गहरा सांस लिया और आहिस्ता से कहा, ये लोगो, ये नाम, ये सब बस फैशन नहीं है। ये मेरा बदला है तकदीर से। ये मेरा खेल है, बका का खेल। और तुम? वो रुकी, उसकी जानिब देखते हुए बोली, तुम इस खेल में मेरी सबसे बड़ी जीत हो। आईना मुस्कुरा उठा। कमरे की फिजा चंद लम्हे के लिए भारी हो गई। रेशमी कपड़ों की खड़खड़ाहट और दूर से आती मशीनों की आवाज़ उस खामोशी को और गहरा कर रही थी। वो कई लम्हे उसे देखता रहा, परखता रहा। स्क्रीन पर मीनार लोगो चमक रहा था और उसके जहन में चंद सवाल सांप की तरह डंक मार रहे थे। तुमने इस कंपनी का नाम मीनार क्यों रखा? उसके सवाल पर फजर ने एक गहरा सांस लिया। मीनार मेरा कर्ज है। मैंने अपने कर्ज को, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लिया, और यही मेरी पहचान है। वो किस कदर जज्ब से बोली। जो वो करती थी वो कोई नहीं कर पाता था। कभी सोचा है अगर मीनार खुद ये सब देखती तो तुम पे फ़ख्र करती या तुमसे खौफसदा हो जाती? वो जो अब कपड़े का एक टुकड़ा उठा रही थी चिटक गई। चौंक कर उसे देखा। हैज़ल आंखें बिजली की तरह चमकी। वो मुझसे खौफसदा भी होती और फ़ख्र भी करती, क्योंकि मैं वही करती हूँ जो वो कभी ना कर सकी, जो वो कभी ना कर पाती। कमाल बेनियाजी से कंधे उचका दिए। अगर कोई तुमसे ये सब छीनना चाहे तो? मज़ीद करीब हुआ। ये खेल सबके बस का नहीं, और ये तख़त सबके हिस्से का नहीं। वो मुस्कुराई। तनी हुई गर्दन, उठा हुआ सर। मैं फजर में राज हूँ और यहाँ मैं राज करती हूँ। स्टूडियो में रखे मुजस्मों ने सरगोशियाँ की। गरूर तभी जचता है जब उसके मयार तक खुद को उठा लिया जाए, और उसने ये कर दिखाया था। वली ने धीरे से उसके हाथ थाम लिए। इसीलिए मुझे तुम पर फ़ख्र है। वो जज्ब से बोला तो वो सुर्ख चेहरे के साथ मुस्कुरा दी। बाहर मौसम करवट ले रहा था। सफ्दर के वलीमे की तकरीब जिस पुरतकल्लुफ़ हॉल में जारी थी,
اس کے شیشوں سے ٹکراتی ہوا میں سائیں سائیں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ آسمان پہ گہرے بادلوں کے لشکر جمع تھے اور کسی بھی لمحے برس پڑنے کو تیار تھے، مگر اندر جھومروں کی زرد روشنیوں تلے ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ کہکہاؤں، موسیقی اور مہکتے پھولوں کی خوشبو سے فضا معطر تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھیں۔ فجر ہلکے جامنی رنگ کی نازک سی ساڑھی میں ملبوس تھی۔ اس کے کھلے بال ہوا میں لہراتے تو ایک لمحے کو گمان ہوتا کہ کوئی تتلی پر تول رہی ہے۔ چشمہ اس نے عادتاً بالوں پر جما رکھا تھا، جبکہ فلک خود ہلکے گلابی رنگ کی ٹشو کی میکسی میں تھی۔ اس کے گھنگریالے بال آدھے بند میں تھے اور باقی کھلے ہوئے تھے۔ یہ ہیئر سٹائل گردن کی سراہی کو مزید نمایاں کر رہا تھا اور کانوں میں پہنے جھمکوں کی چمک دمک جیسے چاند کی روشنی کو بھی مات دے رہی تھی۔ 3 دن رئیس مینشن میں ایسے گزرے جیسے کوئی خواب ہو۔ فلک اسے اپنی مختصر سی مہم جوئی کا احوال سنا رہی تھی کہ کیسے رئیس نے اس کی ہیلز اٹھائیں اور کیسے اسے گھر چھوڑا تھا۔ ہر لفظ میں ایک ناقابل بیان خوشی اور سرشاری تھی۔ وہ اس کی باتیں سن کے بس مسکرا رہی تھی کہ تبھی روحی ان کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پروفیشنل کیمرہ تھا۔ مجھے آپ دونوں کی ایک تصویر چاہیے۔ اس کی آواز میں بچوں جیسی معصومیت تھی۔ دونوں نے خوش دلی سے اسبات میں سر ہلایا اور ایک دوسرے کے قریب ہو گئیں۔ روحی نے چند بہترین زاویوں سے ان کی تصویریں لیں اور پھر اس کی نظریں فجر پر جم گئیں۔ مجھے آپ کے اور رئیس انکل کے ساتھ ایک تصویر چاہیے۔ اس کی فرمائش پر فلک کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ یکدم تھم سی گئی۔ میرے 2 فیورٹ لوگ ایک ہی فریم میں، پلیز۔ اس نے ننھی سی خواہش کا اظہار کیا تو فلک کے دل پر ایک انجانا سا سایہ لہرایا۔ وہ جانتی تھی رئیس کبھی نہیں مانے گا۔ وہ فجر کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق سے گریز کرتا تھا، لیکن روحی، فجر نے کچھ کہنا چاہا۔ اس کے لہجے میں صاف ہچکچاہٹ تھی۔ پلیز فجر آپی، پلیز۔ میں جب علاج کے لیے باہر چلی جاؤں گی تب آپ سب کی تصویریں ہی تو دیکھوں گی۔ اس کا اصرار بڑھا تو فجر نے بے بسی سے فلک کی جانب دیکھا۔ فلک کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک حصہ چاہتا تھا کہ یہ ناممکن ممکن ہو جائے اور دوسرا حصہ جانتا تھا کہ رئیس کا انکار فجر اور روحی دونوں کو شرمندہ کر دے گا۔ اس نے روحی کا دل رکھنے کی خاطر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ بگ بھی نہیں مانیں گے، فجر ہولے سے بڑبڑائی۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ تبھی روحی نے امید بھری نظروں سے فلک کو دیکھا۔ پلیز فلک آپی، آپ انہیں کہیں نا، وہ آپ کی بات ضرور مان لیں گے۔ فلک کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ اس کی بات مان لے گا؟ کاش ایسا ہوتا، کاش وہ اس کی اتنی سی بات بھی مان لیتا۔ مگر روحی ایک پرجوش لڑکی تھی۔ وہ کیمرہ سنبھالے ہجوم کو چیرتی ہوئی اس ستون کے پاس جا پہنچی جہاں وہ کھڑا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس اس کی پروقار شخصیت پورے ہال پر حاوی تھی۔ اس نے قریب پہنچ کر رئیس سے کچھ کہا۔ فجر نے دور سے دیکھا۔ رئیس کی بھویں بے اختیار سکڑ گئیں۔ اس کی نظریں بے ساختہ ہال کے دوسرے کونے میں کھڑی فجر پہ اٹھیں، جو شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ بات تو دور اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اور آج اس نے ایک لمحے کو جبڑے بھینچے جیسے کوئی تلخ گھونٹ حلق سے اتارا ہو۔ پھر اس نے روحی کے معصوم چہرے کو دیکھا اور نہایت آہستگی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ فلک کی سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ وہ مان گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ دونوں محتاط قدموں سے اس کی جانب بڑھیں۔ فلک کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ روحی نے کیمرہ فلک کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، آپ لیں نا تصویر، آپ رائٹر ہیں، آپ کا اینگل سب سے اچھا ہوگا۔ فلک نے بے جان ہاتھوں سے کیمرہ تھام لیا۔ وہ تینوں اب ایک فریم میں تھے۔ چند تصویریں کلکس ہوئیں، پھر روحی ہٹ گئی۔ آپ دونوں کی ایک ساتھ چاہیے، اس نے بالوں پہ ہاتھ رکھتے فرمائش کی۔ فجر نے اسبات میں سر ہلایا، جبکہ رئیس یوں ہی کھڑا رہا، جبڑے بھینچے ہوئے، ہونٹ آپس میں پیوست۔ فلک نے کیمرہ اٹھایا اور کیمرے کے لینس سے دنیا ایک محدود فریم میں سمٹ آئی تھی۔ اس فریم میں 2 لوگ تھے جو ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہوئے بھی میلوں کے فاصلے پہ کھڑے تھے۔ رئیس کی گردن تنی ہوئی تھی، جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی بے تاثری تھی جو فجر کو دیکھتے آ جاتی تھی۔ وہ یوں کھڑا تھا جیسے کسی اجنبی کے ساتھ تصویر بنوانے کی سزا کاٹ رہا ہو۔ ریڈی؟ فلک کی دھیمی آواز ابھری۔ اس نے کیمرے پہ انگلی رکھی۔ اچانک فریم کے اندر ساکت کھڑی فجر کی آواز ابھری، ایک ایسی آواز جس میں صدیوں کی تھکن اور ایک معصوم سا سوال تھا۔
اگر اس حادثے میں عروضہ کی جگہ میں ماری جاتی تو کیا تب بھی آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے؟ یہ سوال نہیں تھا، ایک تیر تھا جو سیدھا رئیس کے مضبوط دفاعی حصار کو توڑتا ہوا اس کے دل میں جا لگا۔ اس نے جھٹکے سے رخ فجر کی جانب موڑا۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے وہ بے تاثری کا نقاب اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو خوف ابھرا وہ فلک نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوف کسی کاروباری نقصان کا نہیں تھا، کسی دشمن کے حملے کا نہیں تھا، وہ خالصتاً کسی کو کھو دینے کا خوف تھا۔ فجر آنکھوں میں نمی کی ایک ہلکی سی تہ لیے ساکت کھڑی تھی۔ ہاں، اسے عروسہ کا دکھ تھا، مگر یہ سب کرنے کو اس نے نہیں کہا تھا، اس نے یہ سب نہیں چنا تھا۔ اگر ولی اور رئیس اس کے پسندیدہ مرد تھے تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے ہمیشہ سارے الزام اپنے سر لیے تھے، یہ بھی لے لیا تھا، مگر کب تک؟ فلک کا انگوٹھا کیمرے کے بٹن پر تھا۔ کلک کلک، ایک کے بعد ایک تصویر کھنچتی گئی اور پھر اس کا انگوٹھا وہیں ٹھہر گیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ رئیس اورنگزیب فجر کو دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات، اس کی آنکھوں کی گہرائی میں چھپا طوفان فلک پڑھ سکتی تھی۔ وہ ایک رائٹر تھی، لفظوں اور خاموشیوں کے پیچھے چھپے معنی سمجھنا اس کا ہنر تھا۔ آج اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے سوال کا جواب ڈھونڈ لیا تھا۔ رئیس کی نظریں، وہ عام نظریں نہیں تھیں، ان میں جو خوف ابھرا تھا وہ عام خوف نہیں تھا۔ وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا وہ عموماً ایسے نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو اپنائیت کا، حفاظت کا اور گہری محبت کا وہ سایہ لہرایا تھا جو وہ ہزار کوشش کے باوجود چھپا نہیں پایا تھا۔ تصویر کلک کرتی فلک کی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ہی جم گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک جو کچھ دیر پہلے جھمکوں کو مات دے رہی تھی، دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ کیمرہ بے جان ہو کر اس کے ہاتھوں سے نیچے آ گیا۔ اس پل اس مصنفہ پر وردان ہوا تھا، ایک ایسا وردان جس نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ رئیس اورنگزیب اس چہرے سے صرف نفرت نہیں کرتا تھا، وہ اس چہرے سے محبت کرتا تھا۔ کسی نے مصنفہ کا دل اپنی آہنی مٹھی میں لے کے بے دردی سے مسل دیا۔ اس کی مسکراہٹ شیشے کی کرچیوں کی طرح اس کے اندر بکھر گئی۔ روحی نے آگے بڑھ کر چہکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کیمرہ لے لیا۔ فجر بنا کچھ کہے بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے پلٹ کر چلی گئی۔ ہال کے شور میں بس وہ دو لوگ رہ گئے تھے، اسے جاتے ہوئے دیکھتی ہوئی رئیس کی آنکھیں اور رئیس کو دیکھتی ہوئی فلک عالمگیر کی آنکھیں۔ آج کی رات سرد تھی اور اس قلعے جیسی حویلی میں نہیں بلکہ اس پرتکلف ہال کے وسط میں فلک کے لیے اس رات میں ایک ایسی ٹھنڈک ابھری تھی جو اس کی ہڈیوں تک کو جما گئی تھی۔ آج کی رات محبت اور نفرت کے سارے معنی بدل گئے تھے۔ ہال کا شور، موسیقی کی آواز، لوگوں کے کہے سب کچھ جیسے ایک لمحے میں کہیں دور، بہت دور رہ گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں میں صرف اپنے دل کے ٹوٹنے کی صدا سنائی دے رہی تھی۔ پھر بھاری قدم اٹھا کر اس شخص کی جانب بڑھنا شروع کیا جو ساکت کھڑا تھا، جس کی نظریں اب بھی فجر پر جمی تھیں۔ ان چند قدموں کا فاصلہ اسے صدیوں پر محیط لگا۔ وہ اس کے قریب پہنچی، اتنے قریب کہ اس کی مخصوص خوشبو فلک کی سانسوں میں اتر کر اس کی روح تک کو مزید زخمی کرنے لگی۔ چند لمحے کی خاموشی طاری رہی، ایک ایسی خاموشی جس میں ایک عورت کی پوری کائنات لٹ چکی تھی۔ پھر وہ گویا ہوئی اور اسے لگا جیسے اس کی آواز اس کے اپنے حلق سے نہیں کسی گہری کھائی سے آ رہی ہو۔ تو مجھ سے انکاری ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے پتہ نہیں کیسے اپنے حلق میں اٹکی اذیت کے سمندر کو پیتے ہوئے یہ سوال پوچھا تھا۔ رئیس نے دھیرے سے اپنی نظریں فجر سے ہٹا کر اس کے چہرے پر مرکوز کی۔ اس کی آنکھوں میں تعصب کے گہرے سائے ابھرے جیسے وہ اس تکلیف سے واقف ہو جو اس کے الفاظ دینے والے تھے، مگر آج وہ اسے سچائی سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مزید کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے، ایک دفاعی مگر بے حد تھکا ہوا انداز۔ کچھ سچائیاں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، وہ بس اتنا ہی بولا مگر اس کے لہجے نے سب کچھ کہہ دیا۔ کیوں؟ آواز میں کپکپاہٹ در آئی۔ ایسا کیوں ہے؟ آخر کیوں؟ وہ جاننا چاہتی تھی، وہ ہر قیمت پر اس اذیت کی وجہ جاننا چاہتی تھی جو اس کی رگوں میں زہر بن کے دوڑ رہی تھی۔ وہ اس سے محبت کیوں کرتا تھا؟ رئیس نے پھر سے ایک بوجھل سانس لی، جیسے سینے میں رکھا کوئی بھاری پتھر ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔
اور پھر اپنی نظریں دوبارہ اسی مرکز پر جما دیں جہاں صفدر اور زرقا کے ساتھ بیٹھی فجر مصنوعی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ فلک کو بے طرح زخمی کر رہا تھا اور وہ آج زخمی ہونے کے لیے ہی وہاں کھڑی تھی۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ اگلا سوال تیر کی طرح اس کی زبان سے نکلا۔ اس سوال پر رئیس چند لمحے خاموش رہا، جیسے خود اپنے اندر اس کا جواب تلاش کر رہا ہو۔ میں نہیں جانتا۔ اس کی آواز اب کسی سرگوشی کی مانند تھی۔ جانتا ہوں تو بس اتنا کہ وہ چہرہ پچھلے 26 سالوں سے آسیب کی طرح میرے ساتھ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 22 سال اسے دوبارہ دیکھنے کی تمنا میں گزار دیے اور پچھلے 4 سالوں سے اسے روز دیکھ رہا ہوں اور آج تک یہ طے نہیں کر پایا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں یا محبت۔ فلک نے اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے اندر کھینچا۔ رئیس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو سر جھکائے اپنے لب کتر رہی تھی۔ وہ اس کی تکلیف سے واقف تھا کیونکہ وہ خود اس تکلیف سے ہر روز گزرتا تھا۔ ایک بوجھل سانس لی۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں دنیا کی حسین ترین آنکھیں ہیں فلک، اس نے کہنا شروع کیا اور فلک کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ پر مجھے آج بھی ان آنکھوں میں اپنا عکس چاہیے، اس نے فجر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ فلک نے کترے ہوئے لب چھوڑ کر حیرت سے اپنا سر اٹھایا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں رئیس اورنگزیب یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تم سے خوبصورت اور ذہین لڑکی نہیں دیکھی، پر میرا یہ دل پھر بھی اسی ایک عام سے چہرے کا طلبگار ہے۔ فلک کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ تو کیا رئیس اورنگزیب آج اس کے سامنے اعتراف کر رہا تھا؟ اپنی محبت کا اعتراف یا اپنی اذیت کا؟ ہر اعتراف فلک کے وجود پر ایک نیا گھاؤ لگا رہا تھا۔ میں رئیس اورنگزیب اعتراف کرتا ہوں کہ عورت کو تمہارے جیسا خوش اخلاق اور بہادر ہونا چاہیے۔ تم روشنیوں سے بھری ہوئی ہو فلک، لیکن میری آنکھیں اور میری روح آج تک اس کے اندھیروں میں الجھی ہوئی ہے اور اسے لمحہ بلمحہ وہ حیران نہیں قتل کر رہا تھا۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارا وجود ایک مکمل سکون ہے، ایک ٹھہرا ہوا دریا، مگر اس چہرے کے پیچھے چھپے طوفانوں نے مجھے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے الفاظ تیز دھار خنجر تھے جو سیدھے دل میں اتر رہے تھے۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم مجھے پسند ہو، مگر اس کے گلے کی گلٹی ابھری اور پھر سے معدوم ہو گئی۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ چہرہ آج بھی میری پسند ہے۔ بس فلک وہیں مر گئی۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ کوئی اتنی صاف گوئی سے کسی کے دل کے ٹکڑے کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے اس کی ہر خوبی گنوائی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس کی کوئی بھی خوبی اس ایک چہرے کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی جو 26 سالوں سے اس سے آسیب کی مانند چپکا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری محبت سچی اور بے غرض ہے، یہ اس کا آخری وار تھا، پر میں ایک ایسے چہرے کا مقروض ہوں جس نے کہا تھا محبت مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس آخری جملے نے فلک کے اندر بچی کچی ہمت بھی توڑ دی۔ اس کی دنیا کا محور، اس کی محبت کی بنیاد، سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ ہال کا شور، روشنیوں کا رقص، کہکہاؤں کی گونج، سب یکدم اس پہ حملہ آور ہوا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے ایک آخری بجھی ہوئی نظر رئیس پہ ڈالی اور بنا ایک لفظ کہے تیزی سے پلٹی اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اس کا گھیرے دار خوبصورت فراک لہراتا چلا گیا۔ وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی اپنی اونچی ہیلز کی پرواہ کیے بغیر بس بھاگ رہی تھی، اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں سے، اس بے رحم سچائی سے اور اس شخص سے جو آج اپنی محبت کا اقرار کر کے اسے ہمیشہ کے لیے مار گیا تھا۔ ہال کے عقبی دروازے سے منسلک سنگ مرمر کی سیڑھیاں رات اور بارش کی شدت میں بھیگ رہی تھیں۔ اندر جہاں زندگی کہکہے لگا رہی تھی، باہر فلک کی دنیا خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ بادل اس زور سے گرجے جیسے آسمان بھی اس کے غم میں شریک ہو۔ بارش کی پہلی بوندوں نے جلد ہی ایک طوفانی شکل اختیار کر لی۔ سرد ہوا اس کے بھیگے وجود سے ٹکرا کر کپ کپی طاری کر رہی تھی، مگر اس کی گٹی گٹی سسکیاں اندر ہال کی بلند موسیقی میں تحلیل ہو کے رہ گئی تھیں۔ وہ رو رہی تھی، برسوں بعد اس طرح ٹوٹ کے روئی تھی۔ کیا اسے رونا نہیں چاہیے تھا؟ ایک طرف اس کی بہترین دوست تھی تو دوسری طرف اس کی زندگی بھر کی محبت۔ وہ شخص اس چہرے پہ مرتا تھا جو اس کی دوست کا تھا۔ اس سے بڑی اذیت بھلا کیا ہو سکتی تھی؟
کیا اسے فجر سے نفرت کرنی چاہیے جس کی کوئی خطا نہ تھی، یا پھر خود سے جس نے ایک ناممکن خواب پال رکھا تھا؟ اتنے سوالات، اتنی تکلیف اس کے ذہن میں جمع ہو چکی تھی کہ اس کا وجود اب اس بوجھ کو سہار نہیں پا رہا تھا۔ اس کی گٹی گٹی سسکیاں یوں ہی ابھرتی رہیں، بارش کے شور میں گم ہوتی رہیں، اور تبھی مضبوط قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ آیا اور بھیگتی بارش میں اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا مگر اس کی موجودگی کا احساس اس کی روح تک کو چیر گیا۔ تم اندر بیٹھ کر بھی رو سکتی ہو، اس کی گہری بے تاثر آواز ابھری، اور فلک کے ضبط کا آخری بند بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ وہ شخص اسے اندر جا کر رونے کا کہہ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے آنسوؤں کا سبب وہی تھا۔ اس کے شدید رد عمل پر رئیس ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر وہ اس سے 2 زینے نیچے اترا اور ٹھیک اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بارش کی تیز بوچھاڑ اب اس کے چوڑے شانوں اور مضبوط پشت سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی، اور فلک جیسے اس کے وجود کی پناہ میں آ گئی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، مجھے روتی ہوئی لڑکیاں زہر لگتی ہیں، اس نے پرانے انداز میں کہا، مگر اس کے لہجے کی تلخی میں آج ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ مگر وہ چپ نہ ہوئی۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ سسکتے ہوئے بولی، ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ سردی سے اس کے دانت بجنے لگے، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، اور بارش کے پانی نے اس کا سارا حسن جیسے دھندلا کر مزید بھڑکا دیا تھا۔ وہ چہرہ ہی کیوں؟ اگلا سوال ایک نیزے کی طرح تھا، اور رئیس کے چہرے پر اذیت کی وہ لہر ابھری جسے وہ لاکھوں نقابوں میں چھپاتا تھا۔ یہ ایک قرض ہے۔ اس کی آواز بھیگتی رات میں سرگوشی کی طرح تھی۔ 26 سال پرانا قرض، پہلی محبت کا قرض، پہلے قتل کا قرض۔ 26 سال؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی، آپ کے 26 سال اتنے اہم، اور میرے 17 سال، کیا وہ کسی گنتی میں نہیں؟ 17 سال جب اس کا رشتہ رئیس سے طے ہوا تھا۔ 20 سال کی عمر تک وہ اس رشتے کی گہرائی سے ناواقف تھی، مگر پھر احساس جاگا۔ 20 سے 23 سال کی عمر تک، ان 3 سالوں میں اس نے رئیس کو 13 بار فون کیا، اور اس نے ہر بار اس کا دل توڑا، اسے اپنی پہچان بنانے کا کہہ کر دور کر دیا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، اور جب اس نے رشتہ ختم کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے محبت پر عزت نفس کو چن لیا، مگر اس محبت کا کیا کرتی جو دل میں گھر کر چکی تھی؟ پچھلے 4 سال اس نے اسی محبت اور اذیت کے ساتھ گزارے تھے۔ 17 سال کا زبردستی رشتہ اور 7 سال کی یک طرفہ محبت، کیا وہ اس شخص کے لیے واقعی کچھ معنی نہیں رکھتی تھی؟ 26 سال کی یہ اذیت میں نے خود نہیں چنی۔ وہ یوں ہی اس کی حفاظتی دیوار بن کر کھڑا رہا۔ ٹھنڈی ہوا اور بارش کی تیز بوچھاڑ اس کی پشت سے ٹکرا کر پلٹتی رہی، مگر فلک کو جیسے اب سردی کا احساس کم ہو رہا تھا۔ رئیس اورنگزیب حفاظتی دیوار بن جائے پھر تکلیفیں کیسی؟ ایک مری ہوئی عورت پر آپ نے 26 سال لٹا دیے، اور ایک زندہ فلک کے لیے آپ کے پاس 26 دن بھی نہیں؟ اس نے چہرہ اٹھایا، آنسوؤں سے تر آنکھیں، مڑی ہوئی بھیگی پلکیں، نیلے پڑتے ہونٹ، اور چہرے پر بکھری مایوسی۔ رئیس نے ایک لمحے کو سانس روک کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے لیے سسک رہی تھی۔ تقدیر اسے اس کے اتنا قریب لے آئی تھی کہ وہ پھر سے اپنے دل میں امید پال بیٹھی تھی۔ اسے لگا تھا شاید اب وہ شخص اسے مل جائے، مگر کیسے؟ اس مری ہوئی عورت کی ہم شکل تو اندر زندہ تھی۔ اسے بچانے کی خاطر اس بادشاہ نے اپنے وفادار سپاہی کو مار دیا تھا۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا تھا؟ رئیس نے اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے اپنا بھاری سیاہ کوٹ اتارا اور اس کی جانب کیا، مگر فلک نے نہیں تھاما۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی جھک کر احتیاط سے کوٹ اس کے گرد پھیلا دیا۔ ہوائیں مزید تیز ہو گئیں، مگر جیسے کوٹ کی گرمی نے فلک کے کپکپاتے وجود کو ایک لمحے کا سکون بخشا، حالانکہ وہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپنے لگی۔ مجھ پہ رحم مت کھائیں، مجھے آپ کا رحم نہیں چاہیے۔ رئیس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ رحم نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ فخر تمہیں میری ذمہ داری پہ چھوڑ کے گیا ہے۔ ذمہ داری؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ کیا آپ کی ہر مہربانی کے پیچھے کوئی ذمہ داری یا کوئی قرض ہوتا ہے؟
کیا آپ کے لیے اپنے کوئی جذبات نہیں؟ میرے جذبات ایک ایسی بھول بھلیا ہیں جس میں میں خود گم ہوں، میں تمہیں اس میں الجھانا نہیں چاہتا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا، وہ اسے کوئی امید نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو مجھے سچ بتا دیں، کیا کبھی کوئی امید ہے؟ کیا آپ اس قرض سے کبھی باہر نکلیں گے؟ وہ سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ رئیس نے نظریں چرا لی۔ اس کی خاموشی فلک کے لیے ہر جواب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ امید وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے۔ میں وہ نہیں بن سکتا جو تم چاہتی ہو۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ چلائی مگر آواز بارش میں دب گئی۔ کوشش تو کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم مل کر اس آسیب سے لڑیں گے۔ یہ آسیب نہیں، میری ذات کا حصہ ہے۔ رئیس کی آواز میں فولادی قطعیت تھی۔ اس سے لڑنے کا مطلب ہے خود کو مٹا دینا۔ میں تمہیں اپنی اس بے معنی جنگ کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ تمہاری زندگی اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ وہ اس کی قدر کر رہا تھا مگر اسے اپنا نہیں رہا تھا۔ اس کا کوٹ محض ایک کپڑا نہیں تھا بلکہ اس کی بے لفظ حقیقت کا اعتراف تھا۔ وہ اسے موسم کی سختی سے بچا سکتا تھا مگر اپنی محبت کی تپش نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کی حفاظت کر سکتا تھا مگر اسے اپنا نہیں سکتا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ 26 دن، کیا میں یہ 26 دن لے سکتی ہوں؟ 26 دن؟ کیا تھا 26 دنوں بعد؟ سال ختم ہو رہا تھا، ڈارک سٹارز کی لانچ تھی، رئیس گروپ کے ساتھ اس کا کنٹریکٹ ختم ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے جام شورو واپس جا رہی تھی اور تقدیر جانتی تھی 26 دنوں بعد آنے والی رات کیا لانے والی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ فلک کا سر جھک گیا۔ بارش برستی رہی۔ ہال سے آتی موسیقی کی مدھم دھنیں اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ رات بھیگ رہی تھی اور وہ رئیس کے کوٹ میں لپٹی اپنی محبت کے ملبے پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ صبح کی دھند ابھی مکمل طور پر چھائی ہوئی تھی۔ مینشن کے لان میں شبنم کے قطرے سبز گھاس پہ جھلملا رہے تھے اور بڑی بڑی شیشے کی دیواروں پر اوس بارش کے قطروں کی طرح پھسلتی نظر آ رہی تھی۔ مگر رئیس کے لیے یہ سب کچھ بے معنی تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں نقصک سے تیار ہو کے ڈائننگ ہال میں آیا۔ سیاہ سوٹ، چمکتے بوٹ، کلائی پہ قیمتی گھڑی، ہر چیز اس کی شخصیت کی طرح بے داغ اور پروقار تھی۔ میز پر زرتاش اور احمد اورنگزیب صاحب بیٹھے کسی اہم موضوع پر مدھم آواز میں گفتگو کر رہے تھے، مگر رئیس کے داخل ہوتے ہی دونوں کی آوازیں جیسے کٹ گئیں۔ ایک غیر مرئی خاموشی فضا پہ چھا گئی۔ یہ منظر رئیس کے لیے نیا نہ تھا۔ اکثر اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس سے بہت کچھ چھپایا جا رہا ہو۔ اس کی موجودگی میں لوگ محتاط ہو جاتے تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنی کرسی کھسکا کے بیٹھ گیا۔ ناشتہ سامنے رکھ دیا گیا۔ اس نے چند نوالے خاموشی سے لیے، مگر اس صبح ایک کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ فلک کی کمی۔ وہ چند دنوں سے اسی میز پر موجود ہوتی، صبح سویرے تیار، مسکراتی ہوئی، چاہے اپنی آنکھوں کے نیچے تھکن کے سائے چھپائے ہوئے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تھی ہی ایسی کہ بکھرنے کے بعد بھی خود کو سنبھال کر سب کے سامنے پیش کرتی، مگر آج اس کی کرسی خالی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو نوٹ کیا مگر سوال نہ کیا۔ وہ جانتا تھا سوال کرنے سے جواب کی پیچیدگی بڑھ جائے گی۔ چند لمحوں بعد وہ سختی سے کرسی پیچھے دھکیل کے اٹھ کھڑا ہوا۔ دو ملازم اس کے اطراف میں موجود ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا، روبینہ۔ آواز کڑی اور حکم نما تھی۔ ملازمہ بھاگتے ہوئے آئی اور ادب سے جھک گئی۔ جی صاحب۔ میڈم فلک کو بلاؤ، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے گھڑی پہ ایک نظر ڈالی۔ بھویں مزید سکڑ گئیں۔ وہ وقت ضائع کرنا برداشت نہیں کرتا تھا۔ روبینہ ایک پل کو ہچکچائی، پھر اس نے گھبرا کر زرتاش کی جانب دیکھا۔ زرتاش کے سنجیدہ تاثرات اور گھورتی آنکھوں نے اس کی زبان پر بوجھ ڈال دیا۔ پھر زرتاش کی آواز ابھری، فلک کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کل رات بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسے تیز بخار ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو بلا کے چیک اپ کروایا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ رئیس کا قدم وہیں چٹک گیا۔ اس کی نظریں لمحے بھر کو خالی ہوں۔ کل رات کی تصویر اس کے دماغ میں چمک اٹھی۔ وہ بارش میں بھیگی ہوئی، لرزتی ہوئی اور اس کے کوٹ میں لپٹی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ضدی تھی، صرف اس کے لیے، مگر یہ ضد اسے اس حال تک لے آئے گی۔ اس نے لب وا کیے جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ لب بھینچ گیا۔ سختی سے سانس اندر کھینچی اور پھر تیز تیز قدموں سے ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ زرتاش اور احمد صاحب کے درمیان دوبارہ ایک خاموشی چھا گئی، مگر
اس بار اس خاموشی میں ایک اندکہی تشویش چھپی تھی۔ باہر آسمان سرمئی رنگ میں ڈوبا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ اپنی سیاہ کار کے عقبی حصے میں آ بیٹھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی باہر کی دنیا اور اندر کی خاموشی الگ ہو گئیں۔ ڈرائیور سیٹ پر میسم نے عقبی آئینے میں ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر انجن سٹارٹ کر دیا۔ آج وہ سنجیدہ تھا، تبھی پیچھے بیٹھا تھا۔ رئیس نے خود کو پچھلی سیٹ پر ڈھیر نہیں کیا، اس کی نشست ہمیشہ کی طرح سیدھی تھی۔ گاڑی جیسے ہی بڑے آہنی گیٹ سے باہر نکلی، اس نے کھڑکی کے شیشے سے گزرتی روشنی کو دیکھا، مگر اس کی نگاہیں کہیں اور الجھی تھیں۔ فلک پر غصہ بھی تھا، افسوس بھی تھا۔ سمجھ نہ آیا کہ اس پر چیخے، اسے ڈانٹے یا بس خاموشی اوڑھ لے۔ بے وقوف ہے یہ لڑکی، وہ دل ہی دل میں کڑواہٹ سے بڑبڑایا۔ اس کے دماغ میں فلک کی رات والی صورت گھومتی رہی، وہ بھیگی آنکھیں، نیلے ہونٹ، لرزتا وجود، پھر وہی سوال جو بار بار گونج رہا تھا۔ ایک مری ہوئی عورت پر 26 سال اور ایک زندہ فلک کے لیے 26 دن بھی نہیں۔ وہ جملہ کانوں میں گونجتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں، سینے پر ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے سوال کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے لیے فلک محض ایک لڑکی نہیں تھی، وہ روشنی تھی، مگر وہ روشنی اس کے اندھیروں کو چھو نہیں سکتی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے شہر کی سڑکوں پہ بھاگتی رہی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، مگر اس کا ذہن گاڑی کے اندر اسی مینشن میں اٹکا تھا جہاں ایک ضدی لڑکی بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کی مٹھی بے اختیار بھنج گئی۔ کاش وہ اس کی حماقت پر چیخ سکتا، اسے جھنجھوڑ سکتا، مگر فلک عالمگیر، تمہیں سمجھاؤں کیسے؟ اس نے کنپٹی مسلی۔ میری دیواروں کے اندر جگہ نہیں ہے، مگر اس کی آنکھوں کے گہرے سائے یہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، بڑی کھڑکیوں سے ہلکی سرمئی روشنی اندر آ رہی تھی۔ فجر اپنی میز پہ جھکی ہوئی تھی، سامنے کھلی فائلوں اور لیپ ٹاپ پہ گہری نظریں جمائے۔ قلم اس کی انگلیوں میں بے اختیار گھوم رہا تھا۔ مینار فیشنز اب اس کے لیے محض ایک بزنس نہیں تھا، یہ اس کی محنت، خواب اور پہچان تھا۔ وہ ہر دن، ہر لمحہ اسے اور بلند کرنے کے لیے لڑ رہی تھی۔ دفتر میں مکمل خاموشی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ توقع یہی تھی کہ شاید کوئی اسسٹنٹ ہوگا، مگر دروازہ کھلا اور اندر صفدر داخل ہوا۔ فجر کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ صفدر، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ یہ حیرت لازمی تھی، ابھی کل ہی اس کا ولیمہ تھا اور وہ یہاں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تناؤ، آنکھوں میں شکستہ سا رنگ۔ السلام علیکم، اس نے رسمی سا سلام کیا۔ فجر نے جواباً سر ہلا دیا، جو حیرانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ چھٹی حس چوکنی ہو گئی، زخموں کو سونگھ لینے والی حس جاگ اٹھی۔ صفدر نے آہستہ آہستہ کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ لمحہ بھر اس نے وہ فائل میز پہ رکھی، پھر جیسے اپنی ہمت سمیٹتے ہوئے بولا، میں تمہیں کچھ بتانا ہے، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، آواز بھاری تھی۔ فجر کے دل کو عجیب سی گھنٹیاں سنائی دینے لگیں، خطرے کی بو، ایک انجان سا خدشہ اس پر سایہ ڈالنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے فائل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تم دیکھ سکتی ہو۔ اس نے نظریں جھکا لیں، اپنی خفت اور شرمندگی پہ قابو پانے کی کوشش میں وہ زیادہ دیر آنکھیں ملا نہ سکا۔ فجر نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر فائل اپنی طرف کھینچی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اس نے پہلی شیٹ پلٹی، آنکھوں نے کاغذ پر اٹکے الفاظ کو پڑھنا شروع کیا۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی، اس کی رنگت بدلنے لگی۔ اگلا صفحہ کھولا، آنکھیں پھیل گئیں، سانس سینے میں اٹک گئی۔ وہ سر نہیں اٹھا سکی، شاید اس کو سمجھنے، پروسیس کرنے میں وقت چاہیے تھا۔ میں صفدر نے ہچکچاتے ہوئے بولنا شروع کیا، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ایم سوری فجر، میں نے سچ چھپایا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ مینار کا اصل پارٹنر رئیس اورنگزیب ہے، میں بس ان کی جگہ آگے رکھا گیا۔ فجر کی انگلیاں ہلکی سی لرزیں، مگر اس نے گردن نہیں اٹھائی۔ ہونٹ سختی سے جکڑ لیے، جیسے وہ خود کو ٹوٹنے سے بچا رہی ہو۔ صفدر پھر سے گویا ہوا، آواز میں کرب صاف جھلک رہا تھا۔ وہ روز یاد ہے نا جب رئیس ہمارے گھر آئے تھے؟ اسی روز تم نے پارٹنرشپ کی بات کی تھی۔ ڈیڈ کو وہ پروجیکٹ چاہیے تھا جو رئیس گروپ سے جڑا ہوا تھا، مگر اس کے لیے رئیس اورنگزیب نے ایک شرط رکھی، اور ڈیڈ کی وجہ سے مجھے وہ سب کرنا پڑا۔ اس کی بات ادھوری رہی کیونکہ فجر کے ذہن میں تصویر پوری ہو گئی تھی۔ وہ دن، وہ منظر، رئیس کی موجودگی، سب یاد آ گیا۔
سب واضح ہو گیا۔ اس نے گہرا سانس اندر کھینچا، ضبط کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ صفدر نے تھوک نگلا۔ اب انہیں اپنے شیئرز واپس چاہیے، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر… اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں ڈر گیا تھا۔ فجر کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر اس پہ مزید بوجھ بڑھ گیا۔ شروع میں مجھے لگا یہ بس چھوٹا سا بزنس ہوگا، تمہارا شوق ہے، شاید جلدی اکتا جاؤ گی، وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ مگر مجھے اندازہ نہ تھا کہ مینار اتنی ترقی کر لے گا اور مجھے اتنا عزیز ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں اذیت، پشیمانی اور ٹوٹا ہوا فخر تھا۔ فجر، میں بہت شرمندہ ہوں۔ لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ فجر نے نظریں فائل پر جمائے رکھیں۔ اندر کچھ ٹوٹتا رہا، کچھ جلتا رہا۔ جاؤ یہاں سے، اس کی آواز ابھری، بھاری اور کپکپاتی ہوئی۔ صفدر کا چہرہ سفید پڑ گیا، جیسے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ فجر، I'm sorry، میں نے کہا، جاؤ صفدر۔ اس بار وہ ضبط کرتے ہوئے دبا دبا چلائی۔ صفدر نے گہرا سانس لیا، تھوک نگلا، پھر پلکیں جھکا لیں۔ لمحے بھر کو اسے دیکھتا رہا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ اس نے فجر کو کھو دیا تھا، اس لڑکی کو جسے وہ دل و جان سے اپنی بہن مانتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا، قدم بوجھلتے دروازے تک آیا، رکا، پلٹ کے اسے دیکھا۔ وہ یوں ہی کرسی پہ بیٹھی تھی، جھکی ہوئی، جیسے سانس بھی لینا بھول گئی ہو۔ صفدر نے ہونٹ ہلائے مگر الفاظ نہ نکلے۔ پھر دروازہ کھلا اور باہر نکل گیا۔ فجر کے وجود میں جیسے جان پڑ گئی۔ اس نے فائل سے ہاتھ ہٹا لیا، انگلیاں لرز رہی تھیں۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، پورا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ آنکھوں میں جلتی ہوئی آگ بھڑکنے لگی۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی۔ آخر کیوں؟ اس کے اپنے ہی ہمیشہ اسے کیوں توڑ دیتے تھے؟ اس کی آنکھوں کے کنارے جلنے لگے۔ وہ خواب جس پہ اس نے اپنے دن رات وار دیے تھے، اچانک اتنا اجنبی، اتنا دھوکے سے بھرا کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ بارش کی بھیگی ہوئی رات کا اثر اب بھی فلک کے وجود پر باقی تھا۔ وہ پوری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ تیز بخار نے اسے نیند نہ آنے دی۔ کبھی کمبل اوڑھ لیتی تو کبھی بے چینی سے ہٹا دیتی۔ سردی اس کے جسم میں چبھتی رہی اور پیشانی جلتی رہی۔ بالآخر صبح کے قریب دوا کے اثر سے آنکھ لگی اور وہ دن بھر جیسے بے ہوش سی پڑی رہی۔ جب سپہر کے 3 بجے آنکھ کھلی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ سر اب بھی بوجھل لگ رہا تھا مگر بخار اتر چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، آئینے کے سامنے گئی۔ چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد ہلکے صاف نمایاں تھے، لیکن ہونٹوں پر اس نے ایک کمزور سی مسکراہٹ سجا لی، جیسے خود کو یقین دلانا ہو کہ وہ بہتر ہے۔ گرم پانی سے منہ دھویا، ہلکا سا میک اپ کیا اور صاف ستھرا لباس پہن لیا۔ زرد سکارف اور لمبا اوور کوٹ، ساتھ سر پر اونی ٹوپی اسے کچھ باوقار مگر تھکا ہوا سا ظاہر کر رہے تھے۔ وہ نیچے لاؤنج میں آئی تو وہاں زرتاش بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور قریب کھڑا ملازم کچھ وضاحت کر رہا تھا۔ زرتاش نے سائن کیے، فائل واپس دی اور ملازم نے جھک کر شکریہ ادا کیا، پھر پلٹ گیا۔ وہ رئیس گروپ کے فائنانس کا حصہ تھی۔ اکثر فنڈز اس کے سائن کے بعد ہی اپروو ہوتے تھے۔ اس نے نظریں فلک پہ ڈالیں تو لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے پر فکر کی لکیر کھنچ گئی۔ اٹھ گئی؟ تم کیسی طبیعت ہے؟ نرم لہجے میں پوچھا۔ فلک نے پھیکی سی مسکراہٹ دی اور ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اب ٹھیک ہوں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتی ہوں، پھر دوا لینا۔ زرتاش فوراً بولی، مگر فلک کے چہرے پر ایک ہلکی سی بے چینی تیر گئی۔ دراصل مجھے آفس جانا ہے، مگر تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے، زرتاش نے نصیحتاً کہا۔ فلک نے آہستہ سے سانس بھری، نگاہیں فرش پہ گاڑ دیں اور دھیرے سے جواب دیا، ہاں مگر اب ٹھیک ہوں، اصل میں کام زیادہ ہے، صرف 25 دن رہ گئے ہیں لانچ میں اور وہاں میرا ہونا ضروری ہے۔ زرتاش نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے کسی ضد کو بھانپ گئی ہو، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے ناشتہ کر لو، دوا ساتھ لے جانا، ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا۔ فلک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشے پر اوس پھسل رہی تھی جو دھندلے منظر کو اور دھندلا رہے تھے۔ لمبے اوور کوٹ کے اندر سکڑی ہوئی زرد سکارف اور ٹوپی میں لپٹی وہ جیسے اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ اچانک فون بجنے لگا۔ اسکرین پر فخر کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ تم ٹھیک ہو؟ فخر کی آواز میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل مسکرائی، جیسے اپنی کمزوری چھپا رہی ہو۔ کیا رئیس نے تم سے کچھ کہا؟ تم نے رات کو میسج کیا تھا کہ مجھے یہاں چھوڑا، مجھے ساتھ لے کے جاتے۔
میں مصروف تھا، ابھی دیکھا ہے میسج۔ سب ٹھیک ہے نا فلک؟ فلک کے لب خشک ہو گئے، اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے میسج کیا تھا، مگر کب؟ یادداشت پہ زور دیا مگر سب دھندلا تھا، شاید بخار میں بے ساختہ اس نے کنپٹی مسلی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، شاید غلطی سے ہو گیا ہو۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے، میں ابھی آفس جا رہی ہوں۔ مگر فخر کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، وہ اور سوال کرتا رہا۔ البتہ فلک کے لہجے میں نرمی اور عزم کی ملاوٹ تھی، اس نے اسے بڑی مشکل سے مطمئن کیا۔ کال ختم ہوئی تو اس نے موبائل اپنی گود میں رکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہیڈ آفس کی عمارت اب قریب آنے لگی تو اس نے گہرا سانس لیا۔ ایک دن اور کم ہو چکا ہے، اب میرے پاس صرف 25 دن بچے ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے رات کی بارش کے بعد کی خاموشی میں اور نمایاں سنائی دے رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ نیچے ہال میں ایک ڈیزائنر کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتے ہوئے کچھ ڈسکس کر رہی تھیں، تبھی رئیس فون سنتا ہوا بالائی منزل کی ریلنگ تک آیا۔ وہ ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے فون سن رہا تھا جب مراد ساتھ آ کھڑا ہوا۔ ایک نظر نیچے گھومتی فلک کو دیکھا اور پھر رئیس کو، جو اب فون بند کر چکا تھا۔ ویسے یہ تتلی کافی بہادر ہے، نہیں؟ اس سے تصدیق چاہی۔ بے وقوف ہے، وہ تصدیق کر ہی نہ دے۔ مراد نے سنا اور پھر کچھ یاد کرتے گویا ہوا۔ ویسے مکڑی تمہیں کیا کہہ رہی تھی اس دن ایونٹ پہ جب تم دونوں سٹیج پر تھے؟ وہ جب تک جان نہ لیتا اس کے معدے کا درد کہاں ٹھیک ہونے والا تھا۔ یہی کہ میں فلک کو ہرٹ مت کروں کیونکہ یہ اس کی پسندیدہ عورت ہے۔ عجیب، اس میں عجیب کیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے۔ اس نے ایک نظر رئیس کو دیکھا پھر بات جاری رکھی۔ تم جانتے ہو تم میرے پسندیدہ مرد ہو؟ رئیس ایک پل کے لیے ٹھٹکا، پھر اس نے آنکھیں سگیڑ کر مراد کو گھورا جیسے کوئی انسنی کرنا چاہتا ہو۔ بکواس نہ کرو، بگڑ کے بولا۔ مراد ذرا بھی گھبرایا نہیں بلکہ مسکرا کر پھر آگاہ کیا، اس میں بکواس کیا ہے؟ تم میرے فیورٹ ہو تو ہو۔ رئیس کے ماتھے پر رگیں ابھر آئیں مگر آواز بدستور خشک اور بھاری تھی۔ اس نے نگاہیں ترچھی کیے اسے دیکھا۔ میں نے کہا نا منہ بند رکھو۔ مراد ہنسا جیسے رئیس کا غصہ اس کے لیے تماشا ہو۔ لیکن سچ یہی ہے، تم سے بہتر کوئی۔ شٹ اپ۔ اس نے بدکتے ہوئے ریلنگ سے کوہنیاں اٹھائیں۔ دنیا میں کروڑوں مرد ہوں گے مگر میرے پسندیدہ تم ہو۔ کاش میں لڑکی ہوتا۔ مجال ہے وہ 4 نمبر آدمی باز آ جائے۔ بکواس بند کرو گھٹیا انسان، نہیں تو اٹھا کے نیچے پھینک دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے واک آؤٹ کر گیا مگر مراد کی مسکراہٹ اور دلچسپی ہنوز قائم رہی۔ واللہ تم غصے میں بھی مزیدار لگتے ہو۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی جبکہ رئیس دل میں اسے عزت افزا القابات سے نوازتا تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ پورا دن فجر کے لیے ایک کربناک اذیت میں گزرا۔ صبح جو صفدر آیا تھا اس لمحے کے بعد وقت جیسے بے رنگ سا ہو گیا۔ نہ اس نے صفدر سے کچھ کہا نہ رئیس کو الزام دیا۔ وہ چاہتی تو سیدھا رئیس کے دفتر پہنچ کر سوال کرتی، چیختی، لڑتی، جھگڑتی، مگر وہ سب کچھ پی جانے کے بعد اب اس کے اندر چیخنے چلانے کی توانائی نہیں بچی تھی۔ ذہن میں ہنگامہ ضرور تھا، سوالوں کے بادل دن بھر اس پہ چھائے رہے۔ کیا مینار اس کے پاس رہے گا؟ کیا صفدر واقعی اتنا کمزور تھا کہ اس نے دھوکہ دیا؟ کیا رئیس نے یہ اچھے کے لیے کیا یا برے کے لیے؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے باوجود اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کسی نتیجے سے پہلے جذباتی نہیں ہوگی۔ کبھی وہی فجر تھی جو ایک لمحے کی بات پہ بھڑک اٹھتی تھی، چیختی تھی، مقابلہ کرتی تھی۔ لیکن آج گزرے سالوں میں وہ جتنا کچھ جھیل چکی تھی، اتنا صبر آ گیا تھا، اتنی برداشت سیکھ چکی تھی، اب اس کے اندر ایک شعور پیدا ہو چکا تھا۔ اسے اپنی انرجی ضائع نہیں کرنی تھی، وقت نہیں برباد کرنا تھا۔ وہ ابھی بھی لیڈنگ CEO تھی، جو بھی ہوگا وہ جانتی تھی وہ نپٹ لے گی اور یہی سوچ اسے سہارا دے رہی تھی۔ رات اتر آئی، دسمبر کی ٹھنڈ نے شہر کو اپنے لپیٹے میں لے رکھا تھا۔ بیلکنی کے سامنے اس کی دنیا کچھ دھندلی مگر پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ سرد ہوا رخساروں کو چھو کر گزرتی جیسے بے آواز تسلی دے رہی ہو۔ وہ دہلیز پہ آ کے بیٹھ گئی، کندھوں پہ شال اوڑھی اور دونوں ہاتھ اس کے گرد لپیٹ لیے۔ اس کے ساتھ ولی آ بیٹھا، اس کے قریب، خاموش، جس نے کچھ دیر پہلے وہ فائل دیکھی تھی اور اب خود بھی الفاظ کے انتخاب میں قاصر تھا۔ دونوں کے بیچ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں غصہ نہیں آ رہا؟
فجر نے شال کو کندھوں پر مزید سختی سے لپیٹا، نگاہیں دھند میں الجھی ہوئی تھیں۔ ضرور آتا، اگر مجھے لگتا کہ میں اس سے نپٹ نہیں سکتی، اگر مجھے لگتا میں کمزور ہوں۔ وہ رکی، پھر دھیرے سے بات جاری رکھی، مگر اب نہیں آ رہا، اب بس افسوس ہے۔ جو صفدر نے کیا وہ برا تھا، تکلیف دہ تھا، لیکن اب میں ہر جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا سامنے کون ہے۔ اس کی آواز میں سختی اور نرمی دونوں شامل تھیں، جیسے برف کے تودے کے اندر جلتی ہوئی آگ۔ ولی نے غور سے اسے دیکھا، اور بگ بی فجر کا رخ اس کی طرف مڑا، آنکھوں میں پختگی تھی۔ ان کے کہنے پر ہی چلوں گی، پہچان چھیننے والوں کو نہیں چھوڑ سکتی، پھر چاہے وہ خود ہی کیوں نہ ہو۔ ان سے عقیدت اپنی جگہ، اصول اپنی جگہ۔ ولی نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اسے اس پہ بھروسہ تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، دھند کے پردے میں خاموشی اور سردی جیسے ان دونوں کے بیچ ٹھہر گئی ہو۔ وہ چند باتیں کرتا رہا، اس کی پریشانی زائل ہو رہی تھی۔ ولی کی موجودگی ہمیشہ اس کے لیے مرہم تھی، وہ ہر کرب کو التیام بخش دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہونے سے سب کچھ پھیکا پڑ جاتا تھا۔ وہ اب اس کی کسی بات پہ مسکرا رہی تھی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، ویسے میں سوچ رہی ہوں اگر انہوں نے مینار مجھ سے چھین لیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ اس نے ولی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پلس اگر ڈیڈ نے جوزف پیلس میں جگہ نہ دی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ فکر مندی سے بولی، پھر ہم اسکاٹ لینڈ کے کسی قصبے میں رہیں گے، ایک فارم بنائیں گے، مویشی رکھیں گے، مرغیاں پالیں گے۔ اس کی آواز میں خوابوں کی نمی تھی، جیسے وہ اس تصویر کو حقیقت میں دیکھ رہا ہو۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا، میں دن میں مویشی چرانے لے جاؤں گا، تم مرغیوں کو سنبھالنا، ہم سبزیاں اگائیں گے، تم تازہ سبزیوں سے کھانا بنایا کرنا، اور جب شام میں واپس آؤں گا تو تمہارے ہاتھوں سے کھایا کروں گا۔ پہلے اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی، پھر وہ ہنس دی۔ میں مرغیاں پالوں گی؟ اپنی طرف انگلی کرتے وہ واقعی حیران ہوئی۔ آف کورس، میں اب مویشیوں کے ساتھ مرغیاں تو باہر لے جانے سے رہا، لیکن میں اکیلے کیسے رہوں گی، وہ بھی صرف مرغیوں کے ساتھ؟ گفتگو اب دلچسپ موڑ لے چکی تھی۔ اکیلی کیوں بھئی، بچے ہوں گے نا ہمارے۔ یہ سنتے فجر کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ اس نے مٹھی پر تھوڑی ٹکائی اور دلچسپی سے پوچھا، بچے؟ ہاں نا بچے، 4 بچے ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ 4 بچے؟ اس نے بے یقینی سے دوہرایا۔ ہاں نا، 4 جیسے ہم تھے، جارج، میں، نینسی اور نسا۔ اس کے لہجے میں اپنے بچپن کی جھلک تھی۔ تمہیں نہیں لگتا 4 زیادہ ہوں گے؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ وہ اکلوتی تھی، ہمیشہ اکیلے رہی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا بہن بھائیوں کے ساتھ بچپن کیسا ہوتا ہے۔ نہیں، 4 ہی ٹھیک ہیں، ایک دوسرے کا سہارا، ایک دوسرے کا ساتھ۔ وہ کچھ لمحے سوچنے کی اداکاری کرتا رہا، پھر بولا۔ فجر کا دل جیسے دھند سے نکل کر کسی روشن صبح میں آ گیا۔ مینار، فیشنز، صفدر، رئیس، سب لمحاتی طور پر مدھم پڑ گئے۔ اس کے سامنے صرف ولی تھا، اس کی باتوں میں چھپا ہوا مستقبل جس میں دکھ نہیں تھا، بس محبت اور سکون تھا۔ میں تو زیادہ سے زیادہ 2 سوچ سکتی ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ تو؟ ولی کو جیسے صدمہ لگا، 2 تو بالکل ہی کم ہیں، گھر میں رونق کیسے رہے گی؟ شور شرابہ، ہنسی مذاق، یہ سب تو 4 ہی بچوں سے آئے گا۔ رونق؟ یا پھر سر پہ پہاڑ؟ 4 بچوں کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے تمہیں بھول ہی جاؤں گی کہ بیوی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ارے نہیں، وہ ہنس دیا، 4 بچے ہوں گے تو وہ خود بھی ایک دوسرے کا دھیان رکھیں گے، تمہیں فرصت ہی فرصت ملے گی۔ بالکل نہیں، مجھے نہیں چاہیے ایسی فرصت۔ وہ اڑ گئی۔ کم از کم 3 پر تو مان جاؤ۔ وہ بھی ضد پہ اتر آیا۔ 3 نہیں، بس 2 بہت ہیں۔ ولی نے ناک سکیڑ کے پیچھے میز پہ رکھی کافی اٹھا کے گھونٹ بھرا، پھر جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے جانم، 2 بچے کافی ہیں۔ بس اتنی جلدی ہار مان لی؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ ہار نہیں مانی، حقیقت قبول کی ہے۔ 4 تو خواب تھے، لیکن 2 وہ حقیقت بن سکتے ہیں۔ وہ ہنسی، مگر ہنسی کے پیچھے ایک عجیب سی سنجیدگی بھی تھی۔ پتہ ہے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے بچے صرف تعداد نہیں ہوتے، ایک بھی ہو تو وہ ساری دنیا بن سکتا ہے۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو وہ ہماری دنیا کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ وہ چپ ہو گئی، نگاہیں جھکائیں اور کافی کے کپ کو انگلیوں سے گھمانے لگی۔ ہاں، 2 کافی ہوں گے،
کہیں اندر وہ بچوں کو لے کر خوفزدہ تھی. وہ نہیں چاہتی تھی اس جیسا بچپن اس کی اولاد جیے. وہ اولاد کے معاملے میں خوفزدہ تھی. وہ اس موضوع پہ بات بھی نہیں کرتی تھی. ولی چند لمحے اسے دیکھتا رہا. وہ اس کی الجھن بھانپ چکا تھا. جانتی ہو، اس نے آہستہ سے فجر کو ساتھ لگایا، بچے نہیں، اصل میں تم کافی ہو. وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کے الفاظ نے اسے اچانک بے بس کر دیا ہو، جیسے وہ اس کا ڈر سمجھ گیا ہو. کبھی کبھی لگتا ہے تمہارے ساتھ تو دنیا کہیں بھی جینے کے قابل ہوگی، چاہے وہ فارم ہو یا شہر، کچھ بھی. وہ مسکرائی. اور کبھی کبھی لگتا ہے اگر تم ہو تو زندگی پہلے ہی مکمل ہے. ولی نے مسکرا کر اس کی پیشانی سے سر ٹکایا. اب یہ یاد رکھنا کہ میں کافی ہوں، وہ جتاتے ہوئے بولی. اگر بھول گیا تو؟ شرارت سے پوچھا. ٹرمینیٹ کر دوں گی. عزلی دھمکی دی تو وہ کھل کے ہنس دیا. ایک تو بیوی سب کچھ ہو مگر باس نہ ہو، ورنہ آپ کب ٹرمینیٹ ہو جائیں کچھ پتہ نہیں. اوکے میڈم، وہ اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو فجر نے نظریں جھکا لیں. دل میں ایک سکون اترا، جیسے ساری تھکن دھل گئی ہو. دسمبر کی رات گہری ہو رہی تھی مگر ان دونوں کے بیچ محبت کی حرارت بڑھتی جا رہی تھی. سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. Allah Hafiz.